یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ کا خاندان کتنا شریف خاندان ہے اور آپ کی خواتین ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں اور آپ ان کے سینوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اس طرح پیسے کمانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوک مر جائے۔ ارے بھائی، آپ کی شکل خوبصورت نہیں ہے، آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کا کوئی ایکٹ خوبصورت نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں یا ہمشیرہ ہیں وہ خوبصورت ہیں، ان کی ادائیں اچھی ہیں، ان کو جو آپ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ اچھا ہے، وہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے چونکہ آپ نے معاشرے کو اس طرف راغب کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید۔ میں ہوں نعیم خان۔ ناظرین، آج کی سٹوری ایک بہت ہی گمبھیر سٹوری ہے اور اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا چیز ہے، سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کیسے ہونے چاہیے، سوشل میڈیا میں عریانیت کیوں آئی، کون لے کر آیا، کون ذمہ دار ہے اس کا، کیا کانٹینٹ اچھا نہیں ہو سکتا، کیا کانٹینٹ کے اندر عریانیت ہونی ضروری ہے۔ میرے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں ڈاکٹر عفان صاحب، وہ آج کل یہ خاص طور پہ انہوں نے یہ مہم شروع کی ہے اس عریانیت کے خلاف، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھی یہ سٹانس لیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کا سٹانس لیا۔ اب دیکھیے کہ صرف مشہور ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے عریانیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے کانٹینٹ کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ گانے گایا کرتے تھے، اچھے گانے ہوتے تھے، اچھی شاعری ہوتی تھی، مجھے یاد ہے، لیکن اب پھر لوگ یہ کہیں گے کہ وہ پرانے زمانوں کی بات ہے۔ بھائی، اگر وہ پرانے زمانوں کی بات ہے تو پھر کیوں پرانے گانوں کو دوبارہ ری مکس کر کے اور تم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہو؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرانے گانوں میں، پرانی دھنوں میں دم تھا، ان میں ایک مزہ تھا، ایک چاشنی تھی، گفتگو کا انداز بھی لوگوں کا اچھا ہوتا تھا۔ اگر کوئی اینکر بیٹھا ہوا تو اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ لیکن اب لوگوں کو کسی اینکر کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اینکر ہیں، خود ہی ایکٹر ہیں، خود ہی سٹوری رائٹر ہیں، خود ہی گلوکار ہیں، خود ہی گانے والے ہیں، خود ہی موسیقی ترتیب دے رہے ہیں، بے سرے بے ترتیبے، اور کس طرح گھر کی خواتین کو بھی گندگی میں ساتھ شامل کر رکھا ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو پہلے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کس طرح ٹھیک کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو ڈیپینڈنسی تھی کہ کوئی آپ کو چانس نہیں دیتا، کوئی ہدایت کار نہیں دیتا، کوئی پروڈیوسر نہیں دیتا آپ کو چانس۔ اب وہ انڈیپینڈنسی ڈز ناٹ مین کہ آپ ولگیرٹی کی طرف چلے جائیں۔ اپنے ہی گھر کی خواتین کو آپ نچوا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ کا خاندان کتنا شریف خاندان ہے اور آپ کی خواتین ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں اور آپ ان کے سینوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اس طرح پیسے کمانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوک مر جائے۔ ضرورت نہیں ہے اس طرح گندگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا۔ اپنی خواتین کی عزت و احترام خود نہیں آپ کر رہے، احترام تو لوگ کیسے آپ کی بیویوں کا یا آپ کی بہنوں کا احترام کریں گے؟ اس احترام کے لیے سب سے بہتر چیز ہے اچھا کانٹینٹ، اچھے کانٹینٹ کو پیش کرنا تاکہ بامقصد ہو اور لوگ اس سے کچھ سیکھیں۔ اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، نہ کہ خرابی معاشرہ کی طرف لے جایا جائے۔ یہ ایک ایجنڈا ہے، ایک خاص ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی اگر عریانیت ہے تو آپ کو ملینز میں ویوز مل رہے ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے کیوں ملینز میں مل رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی شکل خوبصورت نہیں ہے، آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کا کوئی ایکٹ خوبصورت نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں یا ہمشیرہ ہیں وہ خوبصورت ہیں، ان کی ادائیں اچھی ہیں، ان کو جو آپ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ اچھا ہے، وہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے چونکہ آپ نے معاشرے کو اس طرف راغب کر دیا ہے۔ کبھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہن اچھے ہوتے تھے، زبان سے بات اچھی نکلا کرتی تھی، لوگ سیکھا کرتے تھے۔ معین اختر صاحب مزاح کرتے تھے، مزاح ہوتا تھا، عمر شریف صاحب کرتے تھے مزاح، اور لہری صاحب مزاق کرتے تھے، منور ظریف صاحب تھے، رنگیلا صاحب تھے، کبھی ولگیرٹی نہیں آئی۔ اچھا، فلموں میں ہیرو ہیروئن ہوا کرتے تھے، ہیرو دور کھڑا ہوا ہے اور وہ گانا گا رہا ہے اور ہیروئن اس کے اوپر ادائیں کر رہی ہے، اس پہ لوگ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ بڑی بڑی فیملیز دیکھا کرتی تھی، وہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، کہا کرتے تھے بزرگ کہ گھر گھر میں سینما گھر ہوا کریں گے، گھر گھر میں برائی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی۔ یعنی ایک فیسیلٹی اگر آپ کو ملی ہے سوشل میڈیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر کو دکھائیں، ہمارے گھر میں اچھی چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن کنٹینٹ یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ ہم اپنے بیوی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اپنی عزت کرنی سیکھیں. خود آپ اپنی عزت کرنی سیکھیں گے تو عزت ہوگی. ڈاکٹر عفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عفان صاحب نے اس پہ خاص طرح محنت کی اور لگاتار کہے جا رہے ہیں اور میں بھی ان کا ایک ساتھی ہوں. ناظرین، پرانے زمانے میں یا پرانا زمانہ کیا، ابھی موجودہ زمانہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر، آپ پرانے زمانے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی، آج کے دور میں کمپیوٹر آیا، آج کے دور میں موبائل آیا اور موبائل میں ایپس بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، جوان بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیز نئی نہیں آ گئی جو پرانے لوگوں کو اب نہیں پتا. پرانے لوگ بھی زندہ ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ جی نئی چیز کیا آگے، وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. لیکن بے حیائی کا عالم یہ ہو گیا کہ جو بزرگ لوگ بھی تھے اب وہ بھی بیٹھ کے، کیونکہ آپ نے معاشرے کو اس سائیڈ پہ لگا دیا، اس طرف لگا دیا کہ اب بزرگ بھی چھپ چھپ کے، پہلے تو کوئی کچھ چھپ چھپ کے دیکھتا تھا، اب بزرگ بھی بیٹھے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بزرگوں کو اپنی بزرگی کا احساس نہ رہا. آپ لوگوں کو تو احساس رہا ہی نہیں. اپنے بزرگوں کا تو خیال کر لیں. آپ کمروں میں چھپ چھپ کے خواتین اپنے پروگرام بنا رہی ہیں، اپنے دیکھ رہی ہیں. ان یوٹیوبرز کے نام نہیں لوں گا، مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں ان کے نام لوں، اچھی بات نہیں ہے. میں ایک بات آپ سے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، سوشل ہونا میں نے پہلے کہا تھا اچھی بات ہے، لیکن عریانیت اچھی بات نہیں ہے. پہلے لوگ گانے گایا کرتے تھے، محفلیں ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، اچھی شاعری ہوتی تھی، گلوکار ہوتے تھے، گاتے تھے. خواتین بھی گلوکار ہوتی تھی اور مرد گلوکار ہوتے تھے. ان کا کانٹینٹ اچھا ہوتا تھا، ان کی شاعری اچھی ہوتی تھی، ردم اچھا ہوتا تھا. لوگ بلاتے تھے گلوکاروں کو گھروں میں بیٹھ کے سنتے تھے. خواتین گھر کی سنا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی. کوئی بھی، میں تو اسے اب یہ نہیں کہتا عریانیت، یہ آلودگی ہے. یہ آلودگی جو ہے، جو ذہنی آلودگی، ذہنوں پہ گرد آ گئی، نظروں میں گرد آ گئی. اور وہ جو گرد ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ڈاکٹر عفان جیسے لوگ بھی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس گرد کو صاف کیجئے تاکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کم از کم خوبصورتی پیدا ہو جائے. آپ کی آنکھوں میں خوبصورتی پیدا ہو، آپ کی سوچ میں خوبصورتی پیدا ہو. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیز دیکھیں جو تفریح ہوتی ہے. پہلے تفریح ہوا کرتی تھی. ناظرین، میرا آپ سے ایک سوال ہے، بلکہ میں کہوں گا ویورز، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا عریانیت اور فحش گوئی کے ساتھ ہی مقبولیت حاصل کی جا سکتی؟ نہیں. پہلے آپ دیکھیے، ابھی ریسنٹ کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، آپ پاکستان میں شبنم تھیں، زیبا تھیں، کیا یہ فحش کام کرتی تھیں؟ فیملیز فلمیں دیکھنے جاتی تھی، انٹرٹین ہوتی تھی اور وہ پیسے بھی کماتے تھے. ان کو پروڈیوسرز پیسے دیا کرتے تھے، وہ اپنے کام کرتے تھے. فن کا نام عریانیت نہیں ہے، فحش گوئی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے. میں مختلف نیشنل ٹی ویز پہ پروگرام کرتا رہا ہوں، میرے کامیڈی شو بھی رہے، پولیٹیکل سٹائر شوز بھی رہے. میں نے کبھی بھی کامیڈی اور کسی بھی آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، کسی جگہ پہ آپ کو فحش گوئی اور گندگی نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ انٹرٹین ہوں گے. آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ خوش ہوں گھر میں بیٹھ کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. فحش گوئی کا مطلب گندگی ہے، اور گندگی نالیوں میں ہی اچھی لگتی ہے، اسکرینز پہ اچھی نہیں لگتی.